السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں، بزرگوں، میری بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارا ماہ رمضان شریف کا مہینہ اب آخری مرحلے میں آ چکا ہے۔ آج شب قدر کی رات ہونے والی ہے، تو آج کی رات بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اس میں بہت سی برکتیں ہیں، اس میں بہت سے معاملات ہیں جو ہمیں کہ سب سے بہت بڑی بات یہ کہ اس رات کو اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور کس پر اتارا؟ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اور قرآن پاک اتنی بڑی کتاب جو کہ بہت بڑی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمانوں کو دی ہے، اور اس کے اندر سب کے سب باتیں بتائی گئی ہیں، دین کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، کہ ہم نے اللہ پاک کے حکمات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا اور کتنا عمل کرنا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ جیسی اتنی بڑی سورت ہے، اتنی وزنی سورت جب اتاری گئی تھی تو اس کو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ اور جب اس سورت قرآن پاک کی اتاری گئی تھی، تو جب قرآن پاک اتارا گیا تھا تو فرشتے لے کر آتے تھے، اور پہاڑوں کے اوپر پہاڑوں سے پوچھا گیا اس کو کہاں رکھا جائے، قرآن پاک کو کدھر لے کے جایا جائے، کوئی بھی وزن اٹھانے کو تیار نہیں، اتنے وزنی تھا۔ آخرکار ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا گیا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کے پاس آیا، اور ہر ایک سورت کو، ہر ایک آیت کو الگ الگ کر کے ہر ایک صحابہ نے یاد کیا، پھر اس کو جوڑا گیا، پھر اس کو ساری صورتوں کو جوڑا گیا، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں دیا گیا۔ صحابہ اکرام کی اسی بہت محنت ہے اور قربانی ہے، اور آج ہم دیکھیں ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے اور اس کی برکت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت سی برکت ہے قرآن پاک کی۔ آج کیونکہ شب قدر ہے، اس کے پر کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شب قدر جب ملی، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو یہ نیت کرتے، اچھا آج شب قدر، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر دکھلائی گئی اور بتائی گئی۔ جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم طاق رات کہتے ہیں، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ برکتوں والی رات۔ کون سی رات؟ اللہ اکبر! ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بتلایا تھا، تو دکھلائی تھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بعد میں اس کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا۔ یہ کون سے دن تھا، کون سی رات تھی؟ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی رات تھی؟ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور میرا سر جو تھا نا وہ کیچڑ میں نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کا پیشانی پر وہ کیچڑ لگا ہوا دیکھا تھا اس دن، لیکن اب یہ یاد نہیں کہ وہ کون سا دن تھا، کون سی رات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راز رکھنا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہماری جو امت، آنے والی امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، اس کے اندر جتنی ہی دل سے عبادت کرے، جتنی زیادہ عبادت کرے اور تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ اتنی محنت کرے کہ وہ رات وہ پا لے، اس لیے بلا دیا گیا تھا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو بڑھانا ہے، اپنے ذکر کو بڑھانا ہے، اللہ کا ذکر کو بڑھانا ہے، تسبیحات کو بڑھانا ہے، نفل جتنی پڑھنے کوئی تعداد نہیں، نفلوں کی کیا تعداد، جتنے دل کرے پڑھنے آپ۔ نفل اور تعداد تو دنیاوی چیزوں کے اندر ہے، اللہ کا ذکر کے اندر ہم وہ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ تعدادوں میں گنتی کے حساب لگاتے ہیں، ہم اس حساب اتنا کرنا ہے، ہم نے وہ اتنا کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہر وقت ذکر کرتا ہے، پتا پتا ذکر کرتا ہے، پرندے ذکر ہر وقت کرتے ہیں، ہر جانور ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ہر چیز کو، جو چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو وہ جب ٹوٹا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ کے اندر بھی پتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو بھی رزق دے رہا تھا۔ اتنا بڑا رازق ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ وہ کیڑا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اس پتھر کے اندر سے رزق دے رہا ہے، لیکن وہ بھی پھر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم تو پھر ہی ہم آخری نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب ہم قیامت کے روز ہمارے نبی پاک حضور وسلم کے سامنے جائیں گے تو ہم اپنے نبی کو کیا بتائیں گے؟